امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور شفقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو میں بڑے جانور کی ہڈی، بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا بڑی ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے، کیونکہ خشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ آپ اصلاحی واقعات جلد نمبر 4 کتاب ہے آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 120 ہے جس سے آپ سن رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں منع کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا مدینہ سے، تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماحضر تھا اسے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں، سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہیں میرے پاس۔ بہت لمبا سفر تھا، اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سفر کے وسائل نہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا، اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس زمانے کے طالب علم تھے، آج عمرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن کریم مکمل پڑھ لیے۔ جب میں مسجد نبوی پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میرا وضو تھا، تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی ہے، تہبند باندھے ہوئے ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے، اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی روایت کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے، طلبہ کاغذ قلم سے لکھ دیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاپی پر لکھنا شروع کی۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابہت ہو جائے، کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا،
میں نے وہ تنکا اٹھا لیا، پھر میں نے کہا اچھا، ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں، نہ سیاہی ہے، اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ چلو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبیہ حاصل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث سنائیں۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو وہیں میں بیٹھا رہا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا۔ نوجوان کہا، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ یہ جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کے حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا، حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے۔ کہنے لگے، اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 130 احادیث سنائی تھی۔ میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے ائمہ اعظام جنہوں نے اتنے شوق اور اتنی لگن سے، اتنے عشق اور اتنی محبت سے دین کو حاصل کیا۔ آج ان کا نام لوگ ادب اور احترام سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی محبت اور اس طرح کی لگن اور اس طرح جیسے ان لوگوں کو دین کے لیے چنا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالی چن لے۔